ایک ہے اعتکاف سنت اور ایک ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب اگر منت مان لی جائے کہ ہم فلاں مہینے میں فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کریں گے تو وہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے، اس میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف سنت جو رمضان المبارک میں آخری عشرے میں 10 دن مکمل لوگ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اور اعتکاف مستحب کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو ثواب کی نیت سے نویت سنت اعتکاف پڑھ لینا، یہ مفت کا ثواب ہے، آپ آئیں بیٹھے رہیں تو بھی آپ کو نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے ہیں۔ اب اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل کہ کن کن صورتوں میں اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں معتکف حضرات مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، کن صورتوں میں؟ اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص جو ہے نا، ان کو مسجد سے نکلنے کے لیے 2 عذر ہیں جو مسجد میں نکل، 2 عذر کی بنیاد پر نکل سکتے ہیں۔ پہلا ہے عذر طبعی، حاجت طبعی، اور ایک ہے حاجت شرعی۔ حاجت طبعی مطلب جو مسجد میں نہ پوری ہو سکے، جیسے پیشاب ہو گیا، پاخانہ، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو، مگر وضو اور غسل میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں وضو اور غسل نہ ہو سکے۔ اگر مسجد کے اندر وضو اور غسل ہو سکتا ہے تو وضو اور غسل کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں، پہلے کے زمانے میں صحن بڑا ہوتا تھا اور لوگوں کے پاس بڑے بڑے برتن ہوتے تھے، اس کو بتایا گیا ہے کہ بڑے برتن میں بیٹھ کر نہائے یا وضو کرے اس طرح سے کہ وضو کا پانی کا قطرہ مسجد میں نہ گرے، تو اب اندر ہی وضو کرنا تھا۔ لیکن اس زمانے میں مسجد میں بیٹھ کر وضو کرنا اور غسل کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا وضو اور غسل کے لیے بھی، پیشاب پاخانہ، وضو، غسل، استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر معتکف جا سکتا ہے۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو، اسی طرح اگر مسجد میں استنجا خانہ بنا ہو تو ایسی صورت میں مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حاجت شرعی، یہ تو حاجت طبیعی تھا، نیچر کے لیے۔ حاجت شرعی ہے مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا، جبکہ اس مسجد میں عید یا جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، یا اذان کرنے کے لیے مینارے پر جانا، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارہ کا راستہ اندر سے ہے تو غیر مؤذن بھی مینارہ پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں۔ اگر قضائے حاجت، پیشاب پاخانہ کے لیے مسجد سے باہر جائے جبکہ مسجد میں استنجا وغیرہ نہ ہو تو فراغت کے بعد فوراً چراغائے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ وہاں وضو فراغ کرنے کے بعد سوچے کھڑے رہے، کوئی آ کے بات کر لیں تو بات بالکل نہ کرے، فوراً آپ حاجت سے پوری فارغ ہو کر فوراً آپ مسجد میں آ جائیں۔ اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے، اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں ہے استنجا پاشانا اگر مسجد میں نہ ہو۔ ہماری صورت مسجد سے باہر ہی ہے لیکن مسجد میں مانا جائے گا استنجا پاخانہ یہاں پر، لیکن اگر یہاں پر بنا ہی نہ ہو، اپنے گھر جانا ہوتا تو وہ صورت دار ہے کہ اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے، اپنے مکان پر بھی قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے خود مکان، 2 مکان ہیں، ایک نزدیک ہے اور دوسرا دور ہے، تو نزدیک والے مکان میں جائے کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں دور والے میں جائے گا تو اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ اگر ڈوبنے یا جلنے کو بچانے کے لیے یا جھگڑا ہو رہا تھا ان میں سے کسی کو بچانے کے لیے یا میراث شریف پڑھنے کے لیے، اگرچہ وہ دوسری مسجد ہی میں کیوں نہ ہو، مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں سب کا بلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا، یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھانے والا نہ ہو، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ حاجت شرعی صرف وہی ہے جمعہ کے لیے یا عید کے لیے، اگر اعتکاف واجب کسی نے مانا ہے تو عید کے لیے یا جمعہ کے لیے یا اذان دینے کی صورت ہو، اگرچہ مینارے پر یا باہر جانا پڑے، اگر کوئی دوسرا اذان دینے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میراث شریف پڑھنا ہوا، کوئی ڈوب رہا ہے اسے بچانے کے لیے، جھگڑا ہو رہا تھا ان کو چھڑانے کے لیے، اور دوسری مسجد جہاد کا بلاوا آ گیا، ان سب صورتوں میں اگر آپ مسجد سے باہر نکلے تو آپ کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، منت کے اعتکاف میں
اگر منت مانا واجب جو اعتکاف ہے، مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا جب منت کا ہو واجب. اگر یہ نیت کر لیا ہوگا کہ نماز جنازہ میں جاؤں گا یا مجلس علم میں جاؤں گا، مریض کی عیادت میں لے جاؤں گا، اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا. مگر خالی دل میں نیت کر لینا کافی نہیں، بلکہ زبان سے کہہ لینا کافی ہوگا. نیت سے ذکر کر لے تو نہیں مانا جائے گا، زبان سے کہنا پڑے گا کہ میں اعتکاف منت مان رہا ہوں واجب، اور میں اس بات کا نیت کرتا ہوں کہ اگر کوئی نماز جنازہ ہوگی تو میں جاؤں گا، کوئی مجلس علم ہوگی تو میں جاؤں گا، یا کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤں گا، تو اس اعتکاف منت والی اعتکاف میں اعتکاف واجب میں باہر جا سکتا ہے. ورنہ اعتکاف سنت میں آپ کسی بھی چیز کے لیے باہر قطعی جا نہیں سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.